اللہ کریم فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہاں پر اللہ کریم نے کافر اور مومن، مشرک اور مسلمان کی مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ منہ کے بل گر کر اوندھے منہ چلتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل ہی سیدھا ہو کر سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے۔ جو اوندھے منہ گر کر منہ کے بل گر کر چلتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بھی نہیں چلتا، اور جو سیدھا ہو کر سیدھے راستے پہ چل کر سیدھے راستے کے پہ چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود پہ جا رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کہ ان میں زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک طرف کافر ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، اور ایک طرف کافر ہے جو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، ایک طرف کافر ہے جو نہ کتاب اللہ کو مانتا ہے، اور ایک طرف مسلمان ہے، مومن ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور کتاب اللہ کو بھی مانتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ ان میں زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی اللہ کریم فرما رہے بھلا یہ تو بتاؤ کہ ایک شخص وہ ہے جو یمشی مکبن، جو اوندھے منہ گر کر علی وجہہ منہ کے بل چلتا ہے، اہدی وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے، یا امن یمشی سویا، یا وہ شخص جو سیدھا سیدھا ہو کر چلتا ہے کہاں پر؟ علی صراط مستقیم، کہاں پر چلتا ہے؟ سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ مثال بیان کر کے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ او عقل مند لوگوں بتاؤ نہ ذرا کہ ان میں زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ کون؟ مومن ہی ہدایت کے اوپر ہے، مسلمان ہی زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر جب ایمان والا، اسلام والا، مومن بندہ، مسلمان بندہ جب ہے ہی ہدایت پر، تو پھر کفر چھوڑ کر ایمان والے کیوں نہیں بن جاتے؟ ایمان قبول کر لو نا پھر اسلام قبول کر لو نا پھر۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم، اللہ کریم فرما رہے او میرے پاک پیغمبر آپ ذرا ان سے فرما دیجئے هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں انشأکم پیدا کیا ہے۔ ان بتوں نے پیدا نہیں کیا، ان بزرگوں نے پیدا نہیں کیا، ان پیروں نے پیدا نہیں کیا، ان قبر والوں نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی شان تو یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ هو الذی انشأکم، اللہ کریم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ ہی نے تمہیں کان دیے، سننے کی قوت دی، والابصار اللہ ہی نے تمہیں آنکھیں دی، دیکھنے کی قوت دی، اور والافئدہ اور اللہ ہی نے تمہیں دل دیا، سوچنے سمجھنے کی قوت دی،
سمجھ میں آ گیا؟ اللہ ہی نے تمہیں ناک دیا سونگھنے کی قوت دی، اللہ ہی نے تمہیں زبان دی ذائقہ چکھنے کی قوت دی، اللہ ہی نے تمہیں ہاتھ دیے چھونے کی قوت دی، اللہ ہی نے تمہیں پاؤں دیے چلنے کی قوت دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب پیدا کرنے والا بھی اللہ، آنکھیں دینے والا بھی اللہ، کان دینے والا بھی اللہ، ذرا اونچی آواز سے دل ٹھار کر بولو نا، دل دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ یہ ہاتھ دینے والا کون؟ جب سب کچھ پیدا کرنے والا بھی اللہ، کان دینے والا بھی اللہ، آنکھیں دینے والا بھی اللہ، دل بنانے والا بھی اللہ، ہاتھوں میں چھونے کی قوت دینے والا بھی اللہ، زبان کے اندر ذائقہ چکھنے کی قوت دینے والا بھی اللہ، پاؤں کے اندر چلنے کی قوت دینے والا بھی اللہ۔ تو پھر چاہیے تو یہ ہے کہ تم اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ وہ شکر کیا ہے؟ کیسے شکر ادا کریں؟ یعنی تم اللہ کی بھی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی بھی فرما برداری کرو، کتاب اللہ پر ایمان لے آ کر کے عمل کر کے اللہ کریم کی فرما برداری کرو۔ لیکن ری ایکشن کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، صرف مان لیتے ہو کہ یہ سب پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، باقی جہاں پر شکر گزاری کے اندر اطاعت فرما برداری کی بات آتی ہے کہتے ہو کہ یہ تو ہمارا کام نہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اے میرے پاک پیغمبر ان سے ذرا فرما دیجئے، بتا دیجئے ان کو، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی اللہ ہی ہے، ذرأکم جس نے تمہیں پھیلا دیا، فی الارض کہاں پر؟ زمین کے اندر، زمین کے اندر پھیلا دیا، گھر بھی بناتے ہو، فصلیں بھی اگاتے ہو، کھیتی باڑیاں بھی کرتے ہو، بزنس بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو، صبح ہے تو سکون والی زندگی، شام ہے تو سکون کی زندگی، دن ہے تو سکون کی زندگی، اور رات ہے تو بھی سکون کی زندگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ زندگی بھی ہم نے تمہیں دی، زمین کے اندر پھیلایا بھی ہم نے ہے تمہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، بلکہ کیا کرنا؟ آخرت کی بات بھی دل کے اندر دماغ کے اندر رکھ کے زندگی گزارنا۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ تم اللہ کریم کے پاس اکٹھے کر کے لائے جاؤ گے، پھر اس کے مطابق اللہ کریم کی دربار کے اندر حساب کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ برے اعمال والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آہدہ آہدہ آہدہ، زیادہ ہدایت پر کون؟ مسلمان مومن۔ جب میں جنت دے رہا ہوں گا اس وقت فیصلہ کر لینا کہ جنت میں جانے والے وہی ہیں جو سیدھے راستے پر سیدھے ہو کر چلتے تھے، وہ کامیاب ہو گئے، ایمان والے، اسلام والے، اور جو منہ کے بل اوندھے منہ گر کر غلط راستے پہ چلتے رہے کافر لوگ، تو وہ کہاں جا رہے ہوں گے؟ جہنم میں جا رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔